الله وبركاته. میں انتہائی تھکا ہوا ہوں. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذرا جاگ کے بیٹھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع المشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين وقلت وأنت أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آج بلال بھائی نے کہا ہے کہ جی آپ قرآن پڑھ کے سنائیں گے. آپ نے میری تقریر بہت سنی ہے تو میں آپ کو آج قرآن پڑھ کے بھی انشاءاللہ سناؤں گا. اللہ پاک اس مجمع کو آباد شاد فرمائے. قاری اکرام صاحب نے کہا جی قاری صاحب کوئی ایسی بات نہیں کرنی, یہاں اہل سنت کے بھائی موجود ہیں, تو میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم بھی ان کے بھائی ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی مسجد میں یہ ماحول ہے کہ آپ مل کے رہتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. الحمدللہ. قاری صاحب تشریف لے آئے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان آقا نامدار فخر موجودات صاحب شرف و کمال بزرگی و برتری کے منبع و مأوى حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت, پیار, محبت, الفت رکھتا ہے, مودت اور پیار کا اظہار بھی کرتا ہے. اور خاص طور پہ جب ربیع الاول آتا ہے تو ہر وہ بندہ جو کلمہ گو ہے اس کا دل آباد اور شاد ہوتا ہے. جس دل میں محمد مصطفیٰ سے محبت نہ ہو, ان سے عقیدت نہ ہو, ان سے الفت نہ ہو, ان سے مودت نہ ہو اور ان کی عظمت اس کے دل میں نہ ہو, وہ تو آدمی مومن اور مسلمان ہو سکتا ہی نہیں. کون سا ایسا بدبخت ہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا, کسی بھی اس کا مسلک سے تعلق,
اور کسی بھی گروہ کلمہ گو ہونا شرط ہے، وہ اہل تشیع ہو، وہ اہل دیوبند میں سے ہو، وہ اہل بریلی میں سے ہو، وہ اہل حدیث میں سے ہو، وہ اہل سنت میں سے ہو، وہ امام مالک کا مقلد ہو، امام شافعی کا وہ ماننے والا ہو، امام احمد بن حنبل کا مقلد ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی ان کا چاہے وہ عقیدت مند ہو، کون سا ایسا بدبخت ہے جس کے دل میں اللہ کے بعد رسول اللہ کا احترام نہ ہو؟ یہ ممکن کیسے؟ یہ آج تفرقے کیوں بن گئے؟ آج مسلک کیوں بنے؟ آج لوگ ہٹ کیوں گئے؟ آج سب ایک صف پہ، ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو کے یہ عقیدہ ہے رسالت بیان کیوں نہیں کرتے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کی ختم نبوت کے وارث، آپ کی ختم رسالت کے ماننے والے؟ یہ تفرقے کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کو کافر، مشرک اور استاد کیوں کہا جاتا ہے؟ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے دوسروں کو اسلام سے باہر کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے بھائی مسلمان جو اللہ رسول پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی ذات سپریم ہے، سپیریئر ہے، سب سے اوپر ہے۔ جب ان کا نام آتا ہے پھر کسی اور کا نام آ سکتا ہی نہیں۔ جب سے کائنات بنی کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے رسول جیسا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ النشر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کا سینہ بھی کھولا، ہم نے آپ کا بوجھ بھی اتارا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بلندی اور سرفرازی کے اس مقام تک پہنچایا جہاں تک جانا کسی کی بس کی بات ہے ہی نہیں۔ نبیوں کی معراج ہوئی، کسی کا کوہ طور پہ، کسی کو اللہ نے بلایا آگ پہ، کسی کا مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ معراج ہے۔ جب میرا رسول کی باری ہے، یہ اللہ نے کہا زمین کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں میرے مصطفیٰ کی معراج ہو، میں اس کو وہاں لے کے جاؤں گا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں اللہ کا ذکر ہوگا، وہاں رسول کا ذکر ہوگا۔ جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول کا ذکر۔ اللہ نے زمین سے اٹھایا، وہاں لے گئے، ساتوں آسمانوں سے بالا تر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، اور وہاں لے کے فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ، وہاں لے گئے کہ دو کمانوں سے، دو کمانوں کے بغیر یا اس سے بھی کم اپنے پاس بلایا۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اپنے بندے کو وہ کچھ بتایا جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں بتایا، وہ وحی کر دی جو کسی اور کی طرف کبھی آ سکتی نہیں۔ پھر آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین ہیں۔ میرے اہل سنت بھائی، میرے اہل دیوبند بھائی، میرے بریلی بھائی، میرے اہل حدیث بھائی، بغیر کسی تفرقے کے اس محفل میں عقیدہ ختم نبوت میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں، کوئی ظاہری طور پہ کہے کہ میں نبی ہوں، نبی کائنات کے بعد آ کے کوئی شاید یہ کہے کہ میری رسالت ہے، کوئی یہ کہے میری شریعت ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ جہاں محمد کا نام آئے وہاں کسی امام کا نام نہیں آ سکتا، جہاں آقا نامدار کا نام آئے وہاں کسی خطیب کا خطبہ نہیں چل سکتا، جہاں آقا نامدار کی شریعت آ جائے وہاں کسی کی فکر اور کسی کے مسلک نہیں آ سکتا۔ آپ ازل سے
اب تک رسولullah نے فرمایا، کسی نے پوچھا آپ نبی کب سے تھے؟ فرمایا ابھی آدم اپنی مٹی کے اندر تھے، روح نہیں پھونکی گئی تھی، مجھے لکھ دیا گیا تھا کہ محمد کو میں نے نبی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں لیٹا ہوا کنت ببطحاء مکہ، اس اتانی ملکان، میں مکہ کی وادی میں تھا، اچانک دو فرشتے آئے، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر۔ اس نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی طرف بھیجا گیا؟ اس نے کہا وہی ہے۔ اس نے کہا سر ہو اس کا فضل کرو۔ فرمایا وزن تو بے واحد، ایک آسمان پہ ترازو لائی گئی، ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، ایک پلڑے میں کسی ایک عام آدمی کو رکھا گیا۔ اس نے کہا میں وزن تو ہوں، میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا زن ہو بے عشر، 10 بندے ایک پلڑے میں، محمد اکیلے پلڑے میں۔ فرمایا وزن تو ہوں، میرا وزن سے زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا زن ہو بے 50، 50 آدمی لاؤ ایک پلڑے میں، محمد ایک پلڑے میں۔ فرمایا وزن تو ہوں، میرا وزن ان سے زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا زن ہو بے 500 افراد ایک طرف لے آؤ، محمد کریم کو ایک پلڑے میں لاؤ۔ فرمایا رجعتہم، میں ان سے بھاری ہو گیا۔ اس نے کہا لو کانت الدنیا کلھا لا رجعھا، لو وزنتہ بالدنیا کلھا لا رجعھا، اگر ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں محمد مصطفیٰ ہو، تو محمد کا وزن ان سے زیادہ ہو جائے۔ ختم نبوت اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آپ مرزا قادیانی کی بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اس نے جی اپنی بیویوں کو کہا کہ وہ امہات المومنین ہے، اس کے جو ساتھی تھے وہ اصحاب ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ اور میں نے جب ربا 2 مرتبہ گیا، میں نے دیکھا باقاعدہ لکھا ہے ان کی باقی جو یہ ان کا خاندان ہے مرزا غلام احمد کا، وہاں لکھا ہے کہ یہ حرم پاک، یہاں ان کے گھر والے رہتے، امہات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے وہ ڈاکو ہیں۔ میرے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے وہ بھی ڈاکو ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنے اپنے اماموں، اپنے اپنے بڑوں کی اقوال پیش کی۔ یہ قرآن کریم ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک بچے کی رضاعت ہے 2 سال، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلائے مکمل وہ 2 سال۔ ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں 2.5 سال۔ تو آپ کا کیا خیال ہے وہ 2 سال رضاعت ہے یا 2.5 سال؟ لیکن وہاں ترجمے کے باہر شرح میں لکھتا ہے، تشریح میں لکھتا ہے، وہاں حاشیے میں لکھتا ہے نہیں جی ہمارے امام کے بعد کوئی اور دلیل ہوگی اس کے پاس، قرآن تو کہتا ہے 2 سال، ہمارا امام کہتا ہے 2.5 سال۔ ختم نبوت میں تو رکھنا اس نے بھی ڈالا، اور میرا خاندان مولویوں کا خاندان ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ایسے یہ نہیں ہے جیسے آپ کہیں کہ بڑی یہ پگ والا ہے۔ میرے علماء کی پگیں ہیں، میرے خاندان کی، اللہ کی قسم اگر سارا میرا خاندان اٹھ کے محمد کریم کی کسی ایک بات کی مخالفت کر دے، وہ بھی ختم نبوت میں رکھنا ڈالے۔ کون ہوتا ہے وہ بدبخت جو اپنی بات کرتا ہے ختم رسول کے مقابلے میں، ختم رسالت کے مقابلے میں؟ یہاں جلوس نکالا جاتا ہے ختم نبوت زندہ باد، اور جب نماز کی باری آتی ہے ہماری فقہ کہتی ہے، جب روزے کی باری آتی ہے میرا مولوی کہتا ہے، جب زکات کی باری آتی ہے میرا مفتی کہتا ہے، جب اعمال کی باری آتی ہے ہمارا مولوی کہتا ہے۔ میرے اور تیرے مولوی کی حیثیت ہی کیا ہے محمد رسول اللہ کے مقابلے میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بھی کوئی کیسے سکتا ہے؟ ہم نے تو جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان ہوئی،
کیا ڈجکوڈ والوں کے کانوں میں بھی اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں دو کلمات آتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو اللہ کو مشکل کشا مان کے، حاجت روا مان کے، اور محمد رسول اللہ کو اپنا پیشوا۔ بڑی باتیں کی ہیں، باتیں ہماری بڑی کڑوی ہوتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہیں، پیار محبت سے کرتے ہیں۔ میرے نزدیک ہر کلمہ گو مسلمان ہے انشاءاللہ جنت میں جائے گا، ہر کلمہ گو۔ آپ میں سے جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا، ہر فرقے کے بندے وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آقا نامدار کے بعد کسی اور کی بیعت جائز۔ سوال ہی نہیں، کون سی کمی ہے میرے رسول میں؟ کوئی کائنات کا کوئی ایک بندہ لاؤ تو صحیح جو ان کے مقابلے کا ہو، کوئی امام ہو، کوئی نبی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آج میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ما من نبی آدم فمن سواہ الا تحت لواء یوم القیامہ۔ قیامت کا دن ہوگا، جتنے نبی ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کوئی ایسا ہے نبی جس کو رسول کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے؟ جب کوئی نبی رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، آمنہ کے لال کے مقابلے میں نہیں ہے، تو دنیا کے جو امتی ہیں، جو ہیں جن کو ہم امام کہتے ہیں، ان کو رسول کے مقابلے میں کیسے لا سکتے ہیں؟ کوئی تصور بھی کیسے کر سکتا ہے؟ میں ان بھائیوں سے جو بیعت کرتے ہیں، فلاں صاحب کے بیعت ہیں، فلاں صاحب کے بیعت ہیں، نہایت پیار احترام سے کہتا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ وہ جنت جہنم کے فیصلے تو میرے اللہ نے کرنے ہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا کون سی کمی تھی محمد رسول اللہ میں جو تم نے غیر کو اپنا پیر مان لیا، اپنا مرشد مان لیا، اس کی بیعت مان لی، تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے وہ اہل سنت بھائی، میں بھائی اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی اہل سنت بھائی سے ملتا ہوں کہ کتنی اچھی نسبت ہے اہل سنت، سنت والا۔ اور میں وہ آدمی ہوں جس کا عقیدہ ہے کہ بریلوی بھائی کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، دیوبندی بھائی کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، اس شیعہ بھائی کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے جو صحابہ کو گالیاں نہ دیتا ہوں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری میں ہے، کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھ لیں جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، بدعتی ہو، تو آپ کی نماز کی کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا نماز میری اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کی بدعت اس پہ رہنا۔ کیا ہم میں یہ اتنی وسعت ہے کہ ہم اپنے غیر فرقوں کے پیچھے نماز پڑھ سکیں؟ کیا آج تک مولویوں سے یہ نہیں سنا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ کیا فرقوں کی طرف ہم بلاتے ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، اپنی بیعتوں کو، اپنے مرشدوں کو، راہبروں کو چھوڑیے، ایک ہی راہبر ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ نہ ان جیسا ان سے پہلے کوئی آیا، نہ ان کے بعد آیا۔ قیامت آ سکتی ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی اگر سب سے بلند جھنڈا کسی کا ہوگا تو میرے رسول کا ہوگا، جس کو میں نے اپنا پیر و مرشد مانا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ رسول اللہ میں یہ خامی ہے، کوئی شکر میں نکالے کہ رسول اللہ خوبصورت نہیں تھے، کوئی بالوں میں کسر نکالے، کوئی آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہے کہ رب نے بنانے میں کسر چھوڑ دی ہے، کوئی آپ کے کانوں کے بارے میں بات کرے، کوئی آپ کے دانتوں کے بارے میں بات کرے کہ صحابہ کہتے جب رسول بولتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا ہے۔ جب خامی کوئی نہیں ہے، جب کوتاہی کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمال میں، نہ جمال میں، نہ شان میں، نہ عظمت میں، زمین و آسمان میں، ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں میں اللہ کی ذات کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ جیسا ہو۔ نہ نوریوں میں، نہ ناریوں میں، نہ خاکیوں میں،
نہ بشروں میں۔ میرے بھائیوں، آؤ اس رسول کی طرف، آؤ اطاعت رسول کی طرف، چھوڑیے اپنے عقائد، رسول کے لڑ لگ جائیے، کیوں قیامت کے دن ساری نسبتیں ٹوٹ جائیں گی، صرف محمد رسول اللہ کی نسبت سلامت رہے، آپ کی نسبت سلامت رہے۔ آپ پہلے کے بھی بادشاہ، اب آپ ہمارے دلوں کے بھی بادشاہ۔ آپ تو وہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک کافر سردار آتا ہے، اس نے عجیب منظر دیکھا، واپس جا کے کافروں کو کہنے لگا میں نے دنیا کا ہر دربار دیکھا ہے، ہر بادشاہ سے ملا ہوں، لیکن جو محبت محمد کے اصحاب اس کا کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کرتے ہیں۔ وہ تھوکتے ہیں تو تھوک بھی اپنے جسم پہ مل دیتے ہیں، وہ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے ہیں، وہ آپ کے جسم سے اترنے والی ہر چیز کو برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ کاش ہم وہ پتھر ہوتے جسے رسول نے اٹھایا ہوتا، کاش ہم وہ کنکر ہوتے جنہوں نے رسول اللہ کی مٹھی میں کلمہ پڑھ لیا تھا، کاش ہم وہ سڑکیں ہوتے جہاں سے رسول اللہ گزرے، کاش ہم وہ پتھر ہوتے جن پہ رسول اللہ نے ٹیک لگائی، کاش ہم وہ کنکرے ہوتے جو رسول اللہ نے کافروں پہ پھینکے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے پیغمبر، جو تیرے ہاتھوں سے کنکرے تو نے پھینکے ہیں وہ تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے۔ کاش ہم وہ مکے اور مدینے کی سڑکوں میں سے کسی وہ مٹی کا ذرہ ہوتے جن پہ رسول کا پاؤں آ گیا، کاش ہم اس جانور کی کھال ہوتے جس پہ رسول اللہ بیٹھا کرتے، کاش ہم اس بستر کا حصہ ہوتے جس بستر پہ رسول لیٹا کرتے، کاش ہم اس کپڑے کا حصہ ہوتے جس کپڑے کو رسول اللہ نے پہنا ہوتا، کاش ہم اس کھانے کا حصہ ہوتے جس کو رسول اللہ نے نگلا ہوتا، کاش ہم اس تھوک کا حصہ ہوتے جس تھوک کے حصے کو اللہ نے شفا بنا دیا، کاش ہم آپ کی انگلیوں سے نکلنے والے کہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کو جاری کر دیا، وہ ایک قطرہ ہم بھی ہوتے جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے نکلا، کاش ہم وہ راستے کے وہ کوئی ایک جانور ہوتے جس کو رسول اللہ نے دیکھا ہوتا، کاش ہم وہ کوئی درخت کا ٹکڑا ہوتے جس کو رسول اللہ نے چھوا ہوتا، کاش ہم وہ اصحاب میں سے ہوتے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوتا، کاش ہم کوئی پرندہ ہوتے جسے رسول اللہ جس کی چہچہاہٹ کو سنتے، کاش ہم آسمان کا وہ ستارہ ہوتے جبکہ رسول اللہ جب کعبہ تبدیل نہیں ہو رہا تھا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، رسول اللہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف دیکھتے تو اللہ نے کہا ہے پیغمبر لوگ میرے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، آسمان کا رب ہے پیغمبر تیرے چہرے کے الٹنے پلٹنے کو دیکھتا ہے، کاش ہم وہ الٹنے پلٹنے کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے۔ اور جابر جیسے جابر نے کہا کبھی میں نے دیکھا چاند کی طرف، کبھی دیکھتا مسجد نبوی کے کچے صحن پہ بیٹھے ہوئے محمد کریم کو جنہوں نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا کہ یہ خوبصورت ہے یہ خوبصورت ہے، کبھی یہاں دیکھتا کبھی وہاں دیکھتا، تو دل نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ چاند کو بھی روشنی ملی ہے تو محمد کریم کے چہرے سے اس محبت کو آپ اور میں کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کائنات کے ہاتھ میں جو پکڑی ہوئی تلوار کا ہم وہ ہاتھ ہوتے جس کو رسول اللہ نے پکڑا تھا، رسول کائنات، کاش ہم آپ کے دور کے کوئی ایک قسم ہوتے، وہ چاہے جنات میں سے ہوتے جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی تھی، ہم ان صحابہ کو ہی دیکھ لیتے جنہوں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، جو آپ کے چہرے کو کہ ایک صحابی مکے سے چلتا ہے، اس کے پاس اس کا بچہ ہے، ابو سلمہ نام ہے، باز عبد الرحمن بن عوف بتاتے ہیں بچہ پاس ہے، بیوی پاس ہے، مال پاس ہے، سسرال والے آ گئے، جاؤ جانا ہے تو جاؤ، اپنے محبوب کے پاس جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہمیں واپس دے کے جاؤ، اپنی بیوی کو چھین لیا۔ اس صحابی نے دل میں پتھر رکھا،
रसूलुल्लाह की अपनी बीवी को कुर्बान, सब कुछ कुर्बान है। फिर आगे चलने लगे, माल खानदान वालों ने ले लिया, तूने तो मक्के से कमाया है, मदीने नहीं जा सकता, वो भी छीन लिया। कहा आगे चलते चलते मेरा दाद के आ गए, उन्होंने कहा जाना है तो जाओ, अपना लफ्ते जिगर बेटा हमें दे के जाओ। कहा दिल पे चोट पड़ी, और बेटे और बाप की मोहब्बत कायनात में सिर्फ अल्लाह जानता है कि कल फैसलाबाद में एक बाप को एक बेटा गोली मारता है, और एक गोली नहीं गोलियां मारता है। कहां हलाली बाप और औलाद चले गए। हराम कमाई से जो पली औलाद वो कभी इज्जत नहीं करती। ज़हन में रखें, आज जो हम अपनी औलाद के लिए हराम कमाते हैं ना, कमाते हुए नहीं देखते, यही औलाद वो हशर करती है जो फैसलाबाद में बाप का हुआ है। उसने कहा दिल पे चोट पड़ी, बीवी भी छीन ली, माल भी छीन लिया, चलो बीवियां और मिल जाती हैं, माल मिल जाता है, बेटा तो जिगर का गोशा होता है, इसको छीन लिया है। वहां से बेटों को भी छोड़ के, माल को छोड़ के, बीवी को छोड़ के जब मदीने में पहुंचे, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, और ये तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी मस्जिदें हैं, वो तो खजूरों की छतें होती थी, वो तो कच्चा सेन होता था, वहां तो सफर भी नहीं होती थी, वहां वो जो दीवारें बिल्कुल कच्ची, सादा सादा लोग। कहा जब मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचा, रसूल कायनात के चेहरे पे नजर पड़ी, तो मैंने कहा कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, कि तेरे चेहरे को देखने के बाद ना बेटे की याद रही, ना बीवी की, ना माल की याद। रसूल पूछते हैं सहाबी कैसे आए हो? कहा सब कुछ लुटा के आ गया हूँ, ईमान बचा के आ गया हूँ, आपकी मोहब्बत बचा के आ गया हूँ। फरमाया अगर तूने सब कुछ लुटा दिया है, अल्लाह तुझे सब कुछ लुटा देगा। तूने मेरी मोहब्बत को दबी दे दी है, अल्लाह सारी कायनात तेरी झोली में डाल देगा। वही अब्दुर्रहमान कहते हैं फिर मैं मट्टी में भी हाथ डालता था तो अल्लाह उसे भी सोने का बना देता था। ये होती थी मोहब्बत, और उस अजीम शख्सियत ये रबीउल अव्वल की पैदाइश है। काश हम आपके कभी चेहरे को देखते, और मैं यहाँ दुआ करूंगा, मैंने अभी तक मदीना तैयबा नहीं देखा, ना आप में से बहुत से ऐसे अफराद कि हज उम्रे की सआदत वो बख्त वालों को मिलती है। तकरीरें आप सुनते हैं, साज शेर अशआर आप सुनते हैं। मेरे भाइयों आए दुआ करते हैं कि अल्लाह वो दिल लाए कि मदीना तैयबा की अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमा दे, अपने रसूल की मस्जिद की ज़ियारत नसीब फरमा दे, असहाब सुफ़ा उनके चबूतरा ही दिखा दे जहाँ आप लेटे हुए हैं। अल्लाह की करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल हों, सलावात हो, अल्लाह की बरकात नाज़िल हों, वहाँ अल्लाह ताला जगह की ज़ियारत नसीब फरमा दे। जहाँ हम आ जाके कहें, यहाँ लोग कहते हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु या अय्युहन नबिय्यु, हम नहीं कहते, हम कहते हैं, हम तो कब्रिस्तान में गुजरते हुए कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो जब हम नबी कायनात के वहाँ उनके दरबार पे, उनकी कब्र पे, उनके रोजे पे जाए तो हमारे मुंह से तो निकलेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। हम नमाज पढ़ते हुए तशहुद में कहते हैं, वहां कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही जब हम रोजे पे जाएं तो हमारे मुंह से ये बगैर तकरार के, बगैर किसी मुश्किल के ये कलमा निकले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, कि सारी जिंदगी तेरा कलमा पढ़ते आए, आज तेरी ज़ियारत भी कर ली। तुझे हमने देखा तो नहीं है, तेरे मुखरे को, तेरे चेहरे को, तेरे बालों को, तेरे सीने को, कि कायनात में कोई तुझ जैसा पैदा ना हुआ। मज़हबित दुहूरु व मा अतैना बिमिस्लिही व लक़द अता फअजज़ना अन नुज़राइही, के जमाने गुजर गए, सदियां बीत गई, सारे लोग चले गए, ऐ महबूब तुझ जैसा कोई ना आया, लेकिन जब तू आ गया तो तुझ जैसा फिर कोई ना आया, न यहां न वहां। चार अवालम हैं, चार अवालम हैं। एक
عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ جسے قبر کہا جاتا ہے، اور ایک عالم حشر ہے جو قبر کے بعد بقا ہوگا۔ نہ عالم ارواح میں میرے رسول جیسا کوئی، نہ عالم دنیا میں میرے رسول جیسا کوئی، نہ عالم برزخ میں میرے پیغمبر جیسا کوئی، نہ عالم حشر میں میرے پیغمبر جیسا کوئی۔ اگر کسی کو شک ہے تو دنیا کے سارے بڑے بڑوں کو لاؤ اور ساروں کو کھڑا کرو، ایک طرف ساری کائنات ہو، ایک طرف میرے محمد کی ذات ہو، ساری کائنات کو ان کے پاؤں کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ سارے پیغمبر ایک طرف، میرے محمد ایک طرف، سارے فرشتے ایک طرف، میرے پیارے پیغمبر ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، میرے رسول کے پاؤں ایک طرف۔ اور اللہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا قد نرى تقلب وجهك في السماء کہ کائنات مجھے ڈھونڈتی ہے، اے پیغمبر ہم تیرے چہرے کو آسمان سے دیکھتے ہیں۔ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے پیغمبر کو کہے گا اے پیغمبر آج ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے میرے امتی دوزخ میں ہے، اللہ میں نکال لوں اگر اجازت ہو تو اللہ کہیں گے نکال۔ 3 مرتبہ رسول شفاعت کریں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیغمبر اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اے پیغمبر تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اے پیغمبر اس کو دوزخ سے نکالنے، چونکہ تو نے جس کی سفارش کر دی اور میں نے اجازت دے دی اسے دوزخ میں رکھ سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے پالا ہے رسول کو، لوگ کہتے ہیں خدیجہ الزہرا، خدیجہ کبریٰ، ان کے مال نے رسول اللہ کی ان کی وجہ سے گزارا تھا۔ نہیں، سورہ زحا کہتی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیغمبر تجھے کسی نے نہیں پالا، اللہ نے خود پالا ہے۔ رسول اللہ کا تو استاذ بھی اللہ ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی صرف 5 سے 10 منٹ اگر آپ کہتے ہیں تو میں مزید گفتگو کر دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں۔ کیوں جی شیخ صاحب؟ پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتے نے 3 مرتبہ دبایا غار ہرا میں، اس نے کہا اقرا پڑھیے، تو فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، اے پیغمبر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا تھی، ایمان کیا تھا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ کا استاذ اللہ ہے، درمیان میں واسطہ ایک فرشتہ ہے، جیسے یہ کتاب ہے لکھنے والا اللہ ہے، اور اللہ کسی کے تھرو مجھے پڑھا دے اور پھر میرا جیسا کائنات میں کوئی پیدا نہ ہو۔ اللہ استاد ہے اپنے رسول کا، کسی نے نہیں پڑھایا، صرف ایک حدیث آتی ہے صلح ہو جائے، کوئی شخص چاہے بھی تو محمد نام نہیں کہا سکتا، خدا ہے ان کا نام خدا اپنے ہاتھ سے کسی میں جرم کیا ہے وہ صحابی کرنے کی۔ یہاں میں ایک بات کہوں گے بھائی، آپ کہتے ہیں رسول اللہ کی خاکے بندے ہیں، رسول اللہ کی ڈنمارک میں، ناروے میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں آپ کے پتلے بندے ہیں، آپ کے خاکے بندے ہیں۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے جو یہاں ہیں ان سے گزارش کرنے لگا ہوں، اور امید ہے میری یہ بات سننے کے بعد وہ اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے رسول اللہ کے جوتے کا خاکہ بنایا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے آپ کی پگڑی کا خاکہ بنایا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے آپ کی لاٹھی کا خاکہ بنایا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے آپ کے بستر کا خاکہ بنایا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے خانہ کعبہ کا خاکہ بنایا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے مسجد نبوی کا خاکہ بنایا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے براق کی تصویر بنائی عورت کی، اس کے اوپر براق لکھا ہے کہ نہیں؟ خاکے تو ہم نے بنا کے دیے، ان غیر مسلموں نے ان کو استعمال کر لیا، تو احتجاج کس بات کا؟ خاکے آج ہم بناتے ہیں خانہ کعبہ کے، کل کو وہی خاکے توڑے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کا خاکہ بنا کے
بعد میں توڑا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور ہم سمجھتے ہیں عقیدت ہے۔ اور ایک اور بات میں کہہ دوں، مرنا سب نے ہے۔ آپ کے ڈجکوٹ میں جنازہ جاتا ہے، اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، شرمگاہ پہ بھی آتا ہے، کل لکھے ہوئے ہیں، قرآن لکھا ہوا ہے۔ مردے کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے کالی، جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کل شریف، چاروں کل لکھے جاتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی آیات کلمہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ شرمگاہ پہ آتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی زندہ آدمی قرآن کی آیات پہن لے تو ہم کہتے ہیں گستاخی ہے، اور مرنے کے بعد ہم خود وہ لباس پہناتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم خود گستاخی بند کریں تو کائنات میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے رسول کی گستاخی کر سکے۔ اور میں گزارش یہ کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو ایسے جنازوں پہ جاتے ہیں کہ وہاں جا کے بتائیں بھئی بے حیا یہ قرآن کی حرمت پامال نہ کرو، گستاخی نہ کرو۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، آپ جنازہ پڑھتے ہیں، کم از کم قرآن کی توہین نہ کریں۔ اگر میں یہاں قرآن رکھ لوں، آپ کیا کہیں گے؟ توہین ہے۔ اگر میرے مرنے کے بعد یہی لکھ کے یہاں ڈال دیا جائے تو کیا توہین ہوتی ہے کہ نہیں؟ گستاخی آپ خود نہ کریں، جب آپ نہیں کریں گے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی گستاخی کرنے کی۔ میں اپنے ان بھائیوں سے جن کو شاید میری باتیں اچھی نہ لگی ہوں، معذرت، اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ان کی حرمت، ان کی شان کو بحال کر کے دنیا کے سامنے بتلانے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ اور آخر میں کہ درود پاک ایسے برسے میرے رسول پہ کہ آسمان کے فرشتے لکھتے رہتے کہ ہر بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو مجھ پہ ایک درود دیتا ہے اللہ کی قسم نازل فرماتا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔